نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ یہ 5 آیتیں ابتدائی 5 آیتیں ہیں سورہ فجر کی۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس سورت کے اندر؟ والفجر، اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلنے لگے۔ حل فی ذالک قسم، کیا ان تمام قسموں میں جو پیچھے کھائی گئی ہیں یا بیان کی گئی ہیں، ان تمام قسموں میں لذی حجر، کسی عقل مند کے واسطے نشانی ہے یا سوچ ہے، سمجھ ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو ان 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے مختصراً، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت جو ہے ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب جو ہے وہ انتظار میں ہے، یعنی انتظار کر رہا ہے۔ وہ خیر ہم آگے پڑھ لیں گے، ابھی ہم ان 5 آیتوں کی تشریح ذرا پڑھ لیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو قسم کھائی ہے وہ کھائی ہے والفجر۔ فجر جو ہے کہتے ہیں صبح صادق کے وقت کو، اور اب اس صبح صادق سے کون سی صبح صادق یعنی والفجر سے کون سی فجر مراد ہے، اس کے اندر علماء کے 3 اقوال ملتے ہیں۔ سب سے پہلا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اس والفجر سے ہر صبح کی جو فجر ہے، صبح صادق ہے، وہ مراد ہے، یعنی ہر روز کی صبح مراد ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا میں، پورے عالم میں ایک انقلاب عظیم لاتی ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پوری دنیا کا نظام چلایا ہے، سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، پھر وہ غروب ہو جاتا ہے، پھر اس نے آسمان بنائے ہیں، بادل بنائے ہیں، اور اگر ہم اپنی عام دنیا کے اندر دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں تو لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں، لوگ مر بھی رہے ہیں، لوگ آزمائشوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں، لوگ آزمائشوں سے نجات بھی پا رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک بندہ اس دنیا کے اندر یا اس دنیا کے کسی ایک دن کے اندر غور کرے تو وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ تو اسی لیے والفجر سے ایک قول کے مطابق یا ایک جماعت کے مطابق ہر روز کی صبح مراد ہے، کیونکہ اگر انسان اس کے اندر غور و فکر کرے تو اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا جو اس کے اندر قول ہے والفجر کے مراد، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے، یعنی جو 1 محرم الحرام ہے، اسلامی قمری سال کا جس سے آغاز ہوتا ہے، وہ فجر مراد ہے یا وہ صبح مراد ہے۔ اور بعض افراد نے، یعنی جو تیسرا قول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم النحر کی صبح مراد ہے، کیونکہ عام دنوں سے ایک خاص مقام اور خاص نوعیت ہے اس دن کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کا جو قانون رکھا ہے وہ اگر ہم اسلامی حساب سے لیتے ہیں تو اس کا قانون یہ ہے کہ رات پہلے آتی ہے اور اس کے بعد دن آتا ہے۔ یہ جو سورج والا حساب ہے وہ والا حساب نہیں، یہ جو قمری سال ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا مغرب کے بعد جب سورج چاند نکل جاتا ہے تب تاریخیں بدلتی ہیں۔ تو قمری سال کے حساب سے، اور ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں تو ہم قمری سال کے اوپر چلتے ہیں، ہمیں اس پر چلنا چاہیے، بہرحال یہ ایک الگ بات ہو جائے گی۔ تو قمری سال کے حساب سے اگر ہم دیکھیں، قمری حساب سے دیکھیں تو ہر رات پہلے آتی ہے اور اس کے بعد دن آتا ہے، لیکن یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ ایسی ہے کہ اس کی اللہ رب العزت نے کوئی رات نہیں رکھی۔ وہ کیسے کہ اگر حج کے اندر ہم دیکھیں کہ یوم النحر کی جو رات ہے نا، وہ عرفہ کی ہی رات شمار کی جاتی ہے، یعنی یوم عرفہ سے پہلے والی رات بھی یوم عرفہ کی رات ہوتی ہے، اور یوم عرفہ کے بعد یعنی یوم النحر کی جو رات ہوتی ہے وہ بھی یوم عرفہ کی ہی رات ہوتی ہے۔ یعنی عرفہ وہ دن ہے کہ جس کی 2 راتیں ہوتی ہیں، اور یوم النحر ایسا دن ہے کہ جس کی رات نہیں ہوتی۔
اور اسی وجہ سے جو ہے حج کرنے والا اگر عرفہ کے درمیان میں یعنی عرفہ کے دن میدان عرفات میں نہ پہنچ سکا بلکہ رات کو صبح صادق سے پہلے کسی بھی وقت میں عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا وقوف معتبر ہو جاتا ہے اور اس کا حج صحیح ہو جاتا ہے. اسی بات سے جو ہے اسی جو مطلب عمل ہے اس سے جو ہے علماء یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ یوم عرفہ کی 2 راتیں ہیں اور یوم النحر کی کوئی رات نہیں ہے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک الگ نوعیت کا دن ہے، الگ خاصیت کا دن ہے، تو اس والفجر سے مراد جو ہے یہ والا یوم النحر کی فجر مراد ہے. تو 3 قول اس کے اندر ہو گئے، وہ میں آپ کو دوبارہ مختصراً بتا دیتی ہوں. پہلا قول یہ ہے کہ والفجر سے ہر روز کی صبح مراد ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ قمری سال کی پہلی تاریخ یعنی ماہ محرم کی پہلی تاریخ کی فجر مراد ہے کیونکہ اس سے نیا سال شروع ہوتا ہے. اور تیسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یوم النحر کی صبح مراد ہے کیونکہ اس کی ایک خاص نوعیت، خاص مقام ہے اور اس کی رات نہیں ہے، صرف وہ دن ہی دن پر مطلب دن ہی ہے اس کا. آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی. اب اس کے اندر بھی ایک طویل بحث ہے اور بہت سارے جو حضرات مفسرین کے اس میں اقوال ہیں، لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ کے اندر جو ہے عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کا مطلب پہلا جو ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں وہ مراد ہے. اس میں حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے، ٹھیک ہے. حضرت جابر کی بھی ایک حدیث ملتی ہے، اس کے اندر بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد جو ہے عشرہ ذی الحجہ ہیں کیونکہ یہ افضل الایام ہے، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والے عمل ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، حضرت ضحاک، حضرت کلبی اور بہت سارے ائمہ تفسیر، یہ سارے جو ہیں مفسرین اکرام ہیں، ان سب کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد جو ہے عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں. آگے اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی. یعنی شفعی سے مراد جوڑے جسے اردو میں جفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وطر سے مراد طاق ہے کہ مطلب جو اکیلا ہوتا ہے یعنی ایون اور آڈ، ٹھیک ہے. تو قرآن کریم نے یہ متعین نہیں کیا کہ خود سے متعین نہیں کیا، یعنی اس میں بھی حضرات مفسرین کے جو ہے وہ ہیں اقوال ہیں. تو 2 قول اس کے اندر ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، تو وطر سے مراد یوم عرفہ ہے اور شفع سے مراد یوم النحر ہے. اور ایک قول جو اس کے اندر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جو شفعی ہے یعنی جو جوڑے ہیں، جفت ہے، اس سے مراد جو ہے مخلوقات ہے، اور والوطر سے مراد جو ہے اللہ رب العزت ہے کیونکہ اللہ رب العزت وہ ایک ذات ہے جو اکیلی ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں. باقی دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے. جیسے ہم دیکھ لیں کہ ایمان کے ساتھ کفر ہے، ٹھیک ہے، اور شقاوت کے ساتھ سعادت ہے، نور کے ساتھ ظلمت ہے، لیل کے ساتھ نہار ہے، سردی کے ساتھ گرمی ہے، آسمان کے ساتھ زمین ہے، جنات کے ساتھ انسان ہے، مرد کے ساتھ عورت ہے. اسی طریقے سے ہم جانوروں میں دیکھ لیں تو وہ بھی سارے جفت کے اندر پیدا ہوئے ہیں، یعنی جوڑوں میں پیدا ہوئے ہیں. یعنی تمام مخلوقات جو ہے اللہ رب العزت نے جوڑے میں پیدا کیا ہے سوائے اپنی ذات کے کہ وہ جو ہے وطر ہے، وہ اکیلا ہے. تو یہاں پہ علماء یہی فرماتے ہیں کہ جفت سے مراد جو ہے یعنی والشفعی سے مراد تمام مخلوقات ہیں اور والوطر سے مراد جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے. آگے فرمایا واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلنے لگے. یعنی یہ مطلب دن جو ہے آگے بڑھ رہا ہے یا دنیا جو ہے آگے بڑھ رہی ہے. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حل فی ذالک قسم، یعنی ان تمام قسموں کے اندر اگر تم غور کرو گے تو عقل مندوں کے واسطے کیا ہے، اس کے اندر نشانیاں ہیں. ہجر سے مراد، ہجر کے لفظی معنی جو ہیں وہ روکنے کے ہیں، اور انسان کی عقل جو ہے اس کو برائی اور مضر چیزوں سے روکتی ہے، یعنی نقصان دہ چیزوں سے روکتی ہے. تو اسی لیے یہاں پر ہجر کے معنی عقل کے استعمال کیے گئے ہیں. یعنی یہاں مراد یہ ہے کیا کہ اگر انسان ان چیزوں میں کہ اللہ رب العزت نے جن کی قسم کھائی ہے ان میں غور و فکر کرے تو وہ متنبہ ہو جائے گا، یعنی وہ
ڈر جائے گا یا وہ بیدار ہو جائے گا۔ اب کیا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت جب اتنی ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر ایک بات کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ جن چیزوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں وہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ اگر انسان اس کے اندر غور و فکر کرے تو وہ اللہ رب العزت کو پہچان لے گا۔ تو جب وہ اللہ رب العزت کو پہچان لے گا تو اللہ رب العزت کے کلام کو اور اس کے جو پیغام ہے اس کو بھی پہچان لے گا۔ اور اس کا پیغام کیا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا جو ہے آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے، انسان کے ہر عمل پر جو ہے کیا ہے ایک فرشتہ ہے یا اس کے ہر کیا کہتے ہیں عمل کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور اسی عمل کے حساب سے اس کو جزا اور سزا ملے گی۔ اور جزا کس راستے پہ ملے گی، سزا کس راستے پہ ملے گی، وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ کفر اور معصیت کے راستے پہ جو ہے سزا آخرت میں ملے گی، اور نیکی کے اور بھلائی کے، ہدایت کے، ایمان کے راستے پر کیا ہے اللہ رب العزت جنت کا انعام دے گے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ بات استفہاماً یعنی بالکل پرومیننٹلی اس بات کو نہیں بیان کیا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان سے سوال کیا ہے کہ اگر وہ غور کرے گا تو اس کے لیے اس میں عقل نہیں ہے کیا، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا؟ اور آگے جو ہے مزید اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی قوموں میں سے 3 قوم کا ذکر فرمایا، اور ان پر جو عذاب انہوں نے نازل کیے وہ ذکر فرمائے کہ شاید میری ان قسموں میں غور و فکر کرنے سے یا ان چیزوں میں غور و فکر کرنے سے انسان جو ہے نہ سمجھے، لیکن آگے جس قوم کا ذکر ہے یا جو قوم کے حالات بیان کیے گئے ہیں ان پہ غور و فکر کرنے سے انسان جو ہے سمجھ جائے اور اللہ رب العزت کے راستے پر، اللہ رب العزت کے دین پر چل پڑے، اور اپنے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیوں کا راستہ جو ہے اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیوں میں شمار کرے، یعنی کامیاب ہونے والوں میں شمار کرے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔